دوستوں معذرت چاہتا ہوں، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ فائنل ویڈیو جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو کے جواب میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، لیکن بہرحال تو بات ہم لوگ کر رہے تھے جیسے کہ ویڈیو نمبر 4 میں ٹرینٹی کی بات ہو رہی تھی. تو میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کا ہم لوگ بلیو کرتے ہیں باپ بیٹا اور القدس پر، اور یہ ایک ہے. اور میں چیلنج کر سکتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی، جس طرح کی میں نے ڈبیٹس دیکھی ہیں، بہت ہی عجیب اور بچکانہ دلیل دیتے ہیں وہ. اور آپ ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مطلب لفظ کے اندر ایک زبان جو ہے، ایک لینگویج میں ایک لفظ کا مطلب اگر بن گیا پیارا، تو وہ اسے گھما پھرا کر کے وہ پیارا پرافٹ محمد کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیارا صرف پرافٹ محمد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر تو یہ لفظ پیارا صرف پرافٹ محمد کے لیے تو میں اس بات پر قائل ہوں. اگر تو لفظ جو ہے وہ رحیم صرف پرافٹ نہیں، رحیم تو خدا کے لیے لفظ، اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ. اس طرح کے بہت سارے لفظوں کو گھما پھرا کر وہ، تو جیسے میں نے دیکھا کہ ٹرینٹی کے بارے میں انہوں نے لاجکس پیش کی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوازم بدھزم کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ بالکل میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے پاس کیا لاجک ہوں گی. کچھ بھی نہیں. حالانکہ ٹرینٹی کی اگر بات کرتے تو ہندوازم میں بھی ٹرینٹی ہے. ان کے بھگوان شیو شنکر اور وشنو اور برہما جو ہیں، یہ تینوں جو ہیں وہ ان کے گریٹ گاڈز ہیں ہندوازم، اکارڈنگ ٹو ہندوازم. اور تینوں میں الگ الگ خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے شیو شنکر جو ہیں وہ ڈسٹرائر ہیں، اور جو وشنو ہیں وہ کریٹر ہیں، اور الگ الگ روپ لے کر دنیا میں آتے ہیں جب جب دنیا میں ضرورت ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا ہندوازم، جب راون نے تینوں لوگوں میں، پرتھوی لوک میں اور سورگ میں اور پاتال میں بدماشی اپنی شروع کی، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وشنو جو ہیں وہ رام کا اوتار لے کر آئے. اس کے بعد جب مہا بھارت شروع ہوئی تو کرشنا کا اوتار لے کر آئے. اور جو برہما ہیں جو وہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہیں پورا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے عقیدہ ہے. اب ان کی ٹرینٹی ہے. اس کے بعد ان کے ویسے تو بہت سارے ان کے گاڈز ہیں، جیسے ہنومان ہے، پھر اپنا منگل مورتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا آسان کام ہے، آپ یقین کریں اتنا آسان کام ہے یہ جو گیم ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے شروع کی ہے. دس از دا چیپسٹ وے اس ساری اس کے اندر کہ جو ہم ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں. ہر بندہ، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، میں آپ جو دیکھنے والے ان کو کہتا ہوں، آپ غور سے 2 منٹ کے اپنی آنکھیں بند کریں اور اس سارے سسٹم کو سوچیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا آسان ہے. کسی کی بک کو کھولا، 2 4 6 صفحے پڑھیں گے آپ، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لفظ آپ کو مل جائے گا ایسا جسے آپ ٹرانسلیٹ کر کے اس کو 2 اگر زبانیں نہیں آتی، کسی کو پوچھا، ایک ٹیم بنا لی اور اس کا لفظ نکال لیا آپ نے. ارے اس کا لفظ کیا بنتا ہے؟ محبت. ارے محبت تو ہمارے جیسس کرائسٹ نے درس دیا، وہ یہ ہمارے جیسس کرائسٹ کے بارے میں ہے. یا پھر وہ کیا نام ہے، آپ شیو کے بارے میں نے آپ کو مثال دی، وہ وتا شیوا جس کا مطلب ہوتا ہے آئی ایم، اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر دیں. وہ اصل میں جو وتا شیوا ہے، وہ شیوا جو ہے وہ ہمارا گاڈ ہے، اور یہ ہمارے اس کو کرتی. پلیز اس طرح کی باتیں بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک کو شاید سوٹ کرتی ہوں. ہم لوگ اس طرح کی چیزوں سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ نفرت اور کچھ نہیں. کانٹرڈکشنز کی بات کرتے ہیں بائبل کے اندر، جیسس کرائسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، جیسس کرائسٹ کے جو بارے میں لکھا ہوا ہے اسے اپنی طرف شو کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. ابھی میں سن کے میرے کان پکے، بائبل میں اتنی کانٹرڈکشنز ہیں، بائبل میں اتنی آیتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، ایڈ ہے، تعریف ہے. میں صرف آپ کو، سب مجھے بھی معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں بھی پڑھتا ہوں قرآن کو اور دوسری کتابوں کو،
لیکن میں اس میں انوالو ہونا نہیں چاہتا. میں کہتا ہوں نہیں, ہمارا مطلب نہیں ہے یہ کہ ہم دوسرے مذاہب کو پر کیچڑ اچھالیں. ہم لوگ اپنے مذہب کو اگر صحیح طریقے سے دیکھ لیں اور ایمان رکھ کر اپنے دل کو پاک کریں, اور ایمان رکھ کر ہم صرف یہ سوچیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, ہمارا مقصد پورا ہو گیا. بس ہمارا مذہب جو ہے ہمیں سکھاتا ہے محبت. گرنتھیو جو ہے اس کا 13 باب آپ پڑھیں تو ساری نبوتیں بھی پیچھے کر دی ہیں اس نے کہ محبت. اور اگر میں یہ کہوں, میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ خدا کا دوسرا نام محبت ہے, تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ محبت ہے تو سب کچھ ہے. آپ نے پروفٹس کے بارے میں کہا, آپ کو صرف چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں مثال کے طور پہ کہ میں بھی یہ گیم کھیل سکتا ہوں. آپ دیکھیں قرآن کے اندر ایک آیت جو ہے اسے ذرا غور سے دیکھیں آپ. میں پڑھ رہا تھا اصل میں جب آپ نے مجھے پروفٹس کے وہ ایچ کی ایل اور ابراہم اور دینیل کی وہ مثالیں دی, تو اس میں ایک لفظ مجھے نظر آیا, ایک بات نظر آئی مجھے کہ ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت سے کس طرح متصادم ہے. نوح کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے, طوفان نوح کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایک جگہ پر سورہ اود اگر پڑھیں آپ, یا ہود اسے پروناؤنس کر لیں, اس کا جو چیپٹر نمبر 11 ورس 42-43 وہ بتاتا ہے کہ طوفان نوح میں جو نوح کا ایک بیٹا تھا وہ مر گیا, اس کی موت ہو گئی کیونکہ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا. اور یہ جبکہ اگر آپ چیپٹر نمبر 21 دیکھیں سورہ الانبیاء, اس کا 76 ورس جو ہے 76 دیکھیں, یا سورۃ الصفات چیپٹر 37 ورس 75-77, یہ دونوں آیتیں اپنی جو سورہ اود والی آیت ہے اس کی نفی کرتی ہیں. تو میرے بھائی اب مجھے معلوم ہے کہ جواب آپ سارے دے دو گے. اب جواب دینے میں کچھ نہیں ہے, میں بھی جواب دیتا ہوں, کوئی میری بات سے متفق ہوتا ہے یا نہیں, دیٹ از نو میٹر. سوال صرف یہ ہے کہ آپ جب جواب دیتے ہو تو آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا فائدہ, وہ کیا اس سے اپنی رائے قائم کرتے ہیں, کس کی لاجک میں, کس کی بات میں ایک وزن ہے. جیسس کرائسٹ دنیا میں آئے, محبت کا پیغام لے کر آئے, دنیا جو ہے ان کو بلیو کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ محبت کے بارے میں, پیار کے بارے میں جتنا جیسس کرائسٹ کے بارے میں, جیسس کرائسٹ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ کسی اور پروفٹ کے ساتھ نہیں. کیا ایسی وجہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ جیسس کرائسٹ کے ماننے پر ٹکی ہوئی ہے. کوئی مذہب ایسا ہے جو جیسس کرائسٹ کو نہ مانے تو اس کا مذہب نیچے گر جاتا ہے. کوئی مذہب ایسے ہیں چھوٹے موٹے جو جیسس کرائسٹ کی وفات کو نہ شو کر دیں تو ان کا مذہب کچھ نہیں. کچھ مذہب ایسے ہیں جو ابھی تک جیسس کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ ذرا غور سے دیکھیں, خدا نے کیا ایسی وہ رکھی کہ اس نے اپنے دنیا میں کتنے ہزاروں نبی بھیجے, کتنے نبی آئے دنیا کے اندر, لیکن جو جیسس کرائسٹ کی جو کردار, جو اس کا کریکٹر تھا, اس جیسا آپ ثابت کریں کہ مجھے بتائیں, صرف ثابت کر کے, اپنے دل کی بات نہیں, بکس میں شو کر کے, کہ خدا نے جو خدا کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے, جہاں موت اور زندگی, جو کہ قرآن میں بھی لکھا ہے, بائبل میں بھی لکھا ہے کہ موت اور زندگی صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے. اس تحفے کو جیسس کرائسٹ کے ہاتھ میں دیا انہوں نے. جیسس کرائسٹ مردے زندہ کرتے تھے اور مٹی کے پرندے بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, اڑ جاتے تھے. اس کے بعد میرے خیال ہے میں گھنٹوں بولتا رہوں گا, تو اس جیسس کرائسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکتا. صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ موازنہ کیجئے دوسرے پیغمبروں کا اور جیسس کرائسٹ کے بارے میں کہ اس نے کہا ہے کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, اور وہ واحد جیسس کرائسٹ ہے اور کوئی پروفٹ نہیں. راہ اور حق آپ دوسرے پروفٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن زندگی تو جیسس کرائسٹ کے ہاتھ میں ہے. اور وہ ثابت کرتے ہیں قرآن بھی, بائبل بھی, سب کہ زندگی ان کے ہاتھ میں تھی. وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. صرف کہنے سے زندگی نہیں آ جاتی, کہ وہ راہ, حق اور زندگی اکثر دوست یہ آگو کرتے ہیں اس کے اوپر. تو ہم اپنے اپنے مذہب میں دیکھتے ہیں سکون کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں عقل دے, ہمیں دانائی دے. بہت شکریہ.